حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا. جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے. یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا یا کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف. جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا، توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو. یعنی نماز کو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں. اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے. ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں. لگتا بہت آسان ہے کہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے. عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. کیوں کہا؟ اگر مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا، یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں، اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت. تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں، جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے. اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسیوں بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے. تو یاد رکھیے کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا. تو خشوع لانے کے لیے نمبر 1 کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں. نماز میں حرکت کم کریں. عموماً تو مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے. تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹیلی ویژن تھے، تو رات کو حرم کی تراویح آتی تھی، تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہے ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے. تو میں اہتمام کے ساتھ تھوڑی دیر لگا کے دیکھتی تھی کہ اچھا آج کون سی آیات آ رہی ہیں، آج کیا ہو رہا ہے. تو اس میں نے خصوصی طور پہ غور کیا کہ جو امام ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ پتھر کے بت ہیں جو ان کو بالکل کوئی حرکت نہیں. اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے. ہمارا حال کیا تھا، کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اوپر سر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نیچے کر لیتے ہیں، کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کیا خاک خشوع آئے گا؟ اگر آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا، یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی چاہتی، کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کم سے کم حرکت، ہلنا نہیں ہے. یہ 2 کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا. اسی لیے خشوع کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا، سکون. اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا. ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات، کیا پڑھا، کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں. یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے، رو کے اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے، بس ندامت کے آنسو نے سب غلطی دھو دی. ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی ہے غلطی، لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا، یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے 2 چیزوں پہ خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خشوع آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں خشوع ضروری ہے. کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو.
مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں سبھی نماز پڑھیں، کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا، تو اس میں خشوع پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں، یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں، اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں وہ نہیں رہیں گے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو جب ہم سکون کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے؟ مثلا نمبر 1 ہلنا نہیں، نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں۔ کیسے؟ یعنی یہ نہیں کہ ایک کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں، لیکن ہلے بغیر۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں، نہ ان کو جھاڑیں، ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں۔ پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں، یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہو کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے، اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خشوع میں اضافہ ہوگا۔ بالکل ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا، اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں۔ یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آ گئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشوع ختم ہو گیا۔ کبھی پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پھسل رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی مددگار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں، بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں۔ بہت اونچی قرات نہ کریں، مثلاً اگر آپ تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، بہت چیخ چلا کے نہیں کریں، یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی خشوع میں اضافہ کرے گی۔ اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں، مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا۔ پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں، ان کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح جلدی جلدی کرنا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون، اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں، رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے، رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی، اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا۔ خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے، یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے۔ تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا، اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں۔ مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں، یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے، یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں۔ بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑے ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا۔ بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا۔ آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہوں
تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے. آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. ہاں؟ تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے. اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں. تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں. مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں. اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے. تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے طریقہ کیا ہو؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا. کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی. ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ پاکٹ سائز کا چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں. میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں. وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں. جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی. اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں صورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. کئی کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں، اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی. کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں، اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائے، مثلا یہ کہ چاہے نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں، یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں، کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں، صاف کر لیں. تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ، لباس کے علاوہ، جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی، اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو اسمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی، آپ کو نیند آنے لگے گی، آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی. تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں. ہم رونا دھونا کر کے، واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں. واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں، اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں، جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے، اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا، ہائے کیا کروں، ہائے کیوں ہو گیا ہے، یہ سب نکال دیں. مسئلہ پیش آنے پر، مسئلہ نماز میں خشوع نہیں، مسئلہ پیش آ جائے، مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے، اس کے اسباب جانے، یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں. پہلے یہ ہے مسئلہ، خشوع نہیں آ رہا، پہچانے وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہا. 1 وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں، 2 وجہ کہ قرآن یاد نہیں، 3 وجہ کہ آس پاس شور ہے، وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں. اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ نہیں آتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی، تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں.
یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی. اس گلٹ کو دور کریں. اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا، دروشی پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لیں کسی سے. بالکل شرم محسوس نہیں کریں، جتنا جلدی ہو سیکھ لیں. کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا. سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں. کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. نہیں، کیوں نہیں پتا؟ پتا ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، جاننے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں. اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں. بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے، اس وقت کو اویل کریں اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے، مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں. آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا. دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں. اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں. یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہیں کھلیں گی. اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں، جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں. اس کے لیے کیا ہے، فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں. اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گرہیں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور اس خشوع کے ساتھ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. وہ نماز پھر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھیں کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے، آپ وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا. اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. خشوع کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سکون، عاجزی. ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھ ہی عاجزی بھی. سورۃ الانبیاء جو پیغمبروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے پیغمبر ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے، عاجز ہونا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا،
یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے، سورۃ انبیاء کی آیت 90۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، اور ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، پھر بھی محض رغبت نہیں تھی، خوف بھی ساتھ تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں، یا صرف نماز کی حد تک عاجزی اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، یا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے۔ اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانوا لنا خاشعین، اور خشوع کا معنی اگر سکون کیا جائے اور عاجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ، پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا، اب اگلی کیا پڑھوں، بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے، یا ایک گراؤنڈ پریپیئر کر دے، یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے۔ وہ خشوع صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نا، نماز میں کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں، تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں، لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے، اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا۔ کسی کا کمنٹ ہے، دو چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا، اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا۔ یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خشوع سے آپ کے معاملات پہ پڑتی ہے نا۔ یہ لکھتی ہے کہ 2-3 مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا، ایک تو یہ کہ قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ جانا ہوا، کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک معتبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا۔ میں نے اپنا قرآن لیا، پڑھتی رہی، سوچتی رہی اور واپس آ گئی۔ سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی، خالی صفحات پہ اپنا پیغام ہمدردی لکھا، اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتائے اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ چھوڑ کر آ گئی، یعنی میسج کے ساتھ کتاب۔ 2 مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے، ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے، جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھجوا دی۔ لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے، اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے۔ کام ہو گیا۔ اگر یہ اس معتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت الجھ پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا۔ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان، اور ہم عام طور پر جھلا اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آ جائے نا ہمیں تو زندگی پر لطف ہو جائے۔ موقع مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی ضرور، میں اس حال پہ بھی راضی ہوں، میں نے کوشش کر لی، اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن کوشش نہیں چھوڑی۔ جب ہم جھلا اٹھتے ہیں اور اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ جب کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے، اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خشوع سے آتی، کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا۔ یعنی آپ نے بولنا نہیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ہلنا نہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا، ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں نا ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں۔ یعنی نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے، اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ، تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے جھوم جھام کے آنکھیں بند کر کے تھوڑا ریلیکس کر کے، تو وہ جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ ہونے نہیں دیتے۔ ان کا ایک اور تجربہ ہے، لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد، یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے، جب 2-3 منٹ ملے کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں۔ چونکہ یہ پریکٹیکل ٹپس ہے نا تبلیغ کی، اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جہاں جاؤں لے جاتی ہوں۔ اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں۔ اب مثلا انہوں نے بنایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کا شکوہ، اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے شکوہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ فرمایا
میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں، پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی، رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے، صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے۔ اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کہہ کے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ یہ کارڈ ہے، میں نے بنایا، مجھے یہ آج بہت اچھی لگی، آپ بھی پڑھ کے دیکھیں، بہت اچھے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں۔ لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو، محض باتیں ہی ہیں، تو وہ شاید اتنی افیکٹو نہ ہو۔ اور یہ جہاں رہ جائے گا، جہاں کوئی پڑھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا۔ اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا۔ آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا؟ یعنی آپ ذرا امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا سر نیچا اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں۔ وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فوراً۔ حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی، ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے۔ یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے۔ اور اگر ذرا سی بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہے نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچک کے لے لیا اپنا حصہ، فوراً خیال بھٹکنے لگتا ہے۔ یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پہ بھی غور کریں، ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو۔ انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے، پھر وہ لغو کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا۔ نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ ہو جاتی ہے۔ نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں، نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا، لیکن انسان کی جو انا ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا، سکون سے کام کرنے کی بھی، کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے، شور ہی شور ہے، ہنگامہ ہے۔ آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا، ایک ہنگامہ خیز زندگی۔ اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت طاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرلی آپ کو ایک انوائرنمنٹ مل جائے پیسفل، نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون طاری کرنے کی، اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی۔ تو جب نماز کے اندر آپ کنسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کنسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ یعنی ایک کنسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ۔ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی۔ بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ 2-4 سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں، یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں۔ اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا دیکھے، صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے۔ میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے، ہر وقت اچھل کود ہنگامہ، اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں 5 دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطے پہ دکھاتے ہیں نا، ایک نقطے پہ کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی یا بے چینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوور آل تو ہم ایون کلاس میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ اسٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ تو جاپان میں بچوں کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسو ہے اور ایک دم یعنی فوراً ریئیکشن کرتی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں۔ اور اس میں انہوں نے آف کورس کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ردم والی چیز بآواز بلند پڑے اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کا کتنا خوبصورت ایک اکوپمنٹ دے رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں
کہ بس یہ اگر کریں، اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے ایک فوکل پوائنٹ پہ، اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی ہے، اور جو امپلسو بیہیویئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں۔ خشوع کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑنا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں، دوستوں، ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر عاجزی، انکساری، سکون اور خشوع کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے، تہہ میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے وہاں، پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے، پھر اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگیٹو ری ایکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں۔ ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے نا ان آیات کو پڑھ کر، یعنی اس خشوع کا اثر زندگی پر پڑنا چاہیے نا۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے۔ تو بالکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے۔ یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر، ہماری چال میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے، تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے۔ پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر۔ افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے، وہ کہیں پر بھی ہے، من پسند حالات میں ہے یا ناپسندیدہ حالات میں ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی، کچھ آ رہا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پرسکون ہے، اس میں ایک جماؤ ہے۔ یہ ہے دراصل کامیابی۔ یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی، لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا، آپ کے معاملات پہ پڑے گا، لین دین پہ پڑے گا، حتیٰ کہ لسننگ کی ہیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے معاملات میں گڑبڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور سنانے والے کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی، شیلونس ختم ہوتی۔ جو گہرا برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں چھلکائیں، جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں، کیا ہوتا ہے، باہر نہیں آتا، وہ اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے، کم گہرا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا، فوراً باہر چھینٹے آتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ پھر روب بھی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تو پھر وہ ایک وجیح شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں، سب سے پہلے خشوع کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی۔ نماز میں اگر وہ خاشع ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں، جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اسی لیے لغو سے بھی اعراض کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نماز میں خشوع نہیں تو لغو سے بچا نہیں جا سکتا۔ پھر جب لغو سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے، اس لیے ہم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، باوجود اس کے کہ معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے، لیکن وہ ان سب سے اجتناب برتتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے ہیں۔ کیونکہ صبر ہے نا، جس شخص کے اندر خشوع نہ ہو، صبر نہ ہو، وہ صرف حلال تک پھر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی، اس کا دل بھی خیانت کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پھر آگے امانت اور عہد کی پابندی، امانت اور عہد کا پاس رکھنا، امانتوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ مثلا امانت میں خیانت جو ہے وہ صرف مال کی نہیں بلکہ مثلا نگاہ کی خیانت۔ اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے، ایک سکون ہے، تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے، حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے، اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے، حلال پہ روک لیں گے۔ گفتگو میں خیانت، اس سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ٹھہراؤ ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے۔ جب اندر ہی ٹھہراؤ نہیں
تو جو منہ میں آیا بولتے چلے جائیں گے. پھر اسی طرح طبیعت میں قناعت پیدا ہوتی. جو قناعت ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی. کسی نے امانت رکھی اس کی طرف بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا. پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے. جیسے المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. جس کے اپنے اندر ٹھہراؤ ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا، دوسرے کے لیے خیرخواہی اور بھلائی کی جذبات رکھے گا. الدین والنصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام. اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے صبری پر مبنی ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ بار بار خیانت کا مرتکب ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا، یہ بھی ایک ٹھہراؤ والا شخص ہی کر سکتا ہے، ورنہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیرخواہی نہیں ہو سکتی. عہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہو، جو رک کے سوچ سکے. عام طور پر عہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ہم بھولتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی ٹھیک ہے، حافظے کی خرابی ایک الگ چیز ہے، ایج فیکٹر الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے، لیکن ایک عام نارمل انسان ہر عہد کر کے کیوں بھول جائے؟ اس لیے کہ وہ فوکسڈ نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں آرگنائزڈ نہیں ہے. اور پھر اینڈ دوبارہ اسی پر کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پیچھے صلاتہم آیا، یہاں صلوات جمع کا صیغہ ہے، ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی صرف خشوع پر ہی فوکس نہیں، بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سکسیس لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سکسیسفل بنے، اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے. ہم لوگ تو چونکہ احساس ہی نہیں ہے اس لیے ہم کامیاب ہی نہیں ہونا چاہتے تھے. انہوں نے بہت ریسرچ وغیرہ کی ہے، تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق. تو اس میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ریسرچز اور بہت سارا انہوں نے سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے، کسی نے کہا 7 لائز آف سکسیس، 7 کیز آف سکسیس، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، دس اینڈ دیٹ. لیکن اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی، آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ آپ کو کوئی آپ کو ہلا نہ سکے، بلکہ آپ اپنے مقاصد پہ فوکس کریں. اور ایک جو سائیکالوجسٹ جو یہودی تھا وکٹر فرینکل، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے کوئی بھی کام جو آپ کو اسٹیمیولس ہوتا ہے اور آپ کے رسپانس سے پہلے آپ رکنا آپ کو ضروری ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی یہ کیسے ہوگا، جیسے وہ کہتے تھے کہ اپنی ذات پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے اپنی. تو اب یہ کیسے، یہ کام کیسے ہو؟ ہمیشہ وہ ایک کوشچن مارک رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی ہوئی ٹپس، لیکن وہ اس چیز کا ویکیوم پورا نہیں کرتی تھی مجھے کبھی بھی، کہ مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا نا، لائک دس واز دا کی وچ واز مسنگ، کہ اچھا اگر سکسیس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہوگا کہ while you are saying your prayers you should focus on Allah subhanahu wa ta'ala ذات and whatever you are doing. اور لائک جیسے فزیکلی اگر ہم کر رہے ہیں تو ایک سجدے کی جگہ کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹلنس ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اس میں تھا کہ آپ کی فزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے. یعنی جس فزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں، جیسے آپ لوگوں سے بھی کئی دفعہ میں نے بات کی ہے کہ اسٹریٹ بیٹھے ہیں تو آپ ایکٹیو فیل کریں گے، آپ کا برین وہی ہارمون سیکریٹ کرے گا. تو جب فزیکلی آپ نے کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے تو برین جو ہے نا، نو ونڈر برین آپ کو وہی والے میسیجز دے گا کہ یو آر اسٹل، یو آر فوکسڈ. اور پھر اس سے جو جیسے کہ ایک نماز، جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے، اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ان کی بیس بنتی ہے. تو جب انسان کی تمام توجہیں ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم نے ادھر دیکھا ہم فوراً غافل، اور اس سے جو نا آپ ایک دم ایک الرٹ پوزیشن میں جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ایسے ہی کانشیس رہتے ہیں. کانشیس کا وہ لیول ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان پھر اپنے ہر چیز میں، جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں، تو مجھے لگ رہا ہے دیٹ از دا بیس کہ خشوع کا ڈیولپ ہونا جو ہے نا وہ ہمیں اس کو ایک کانشیس لیول پہ جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خشوع کا لیول کیسے ڈیولپ ہو، اور اس کو کوشش اس کی 5 نمازوں میں یہ کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کس لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان آیات کی جو ہے وہ دیٹ از خشوع. تو میں سمجھتی تھی کہ نماز نماز اٹس این عبادت، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادات ہمیں ایک بہت بیسٹ انسان بننے کے لیے اسٹیپس فراہم کیے کہ اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا، اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا. اب دیکھیں آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ کہ جب آپ کا یہ کانسنٹریشن ڈیولپ ہوگا تو یہ جو ہماری نظریں قرآن پڑھتے پڑھتے ادھر کوئی گیا تو ہم نے ادھر دیکھا، تو وہ آپ کا بہت امپروو ہوگا. اور بچوں کے لیے تو کانسنٹریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مطلب ایک بچے کے لیے جب ٹیچر لکھ دیتی ہے لیک آف کانسنٹریشن تو اس کے لیے بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہوتا ہے، اور پھر سجیشنز دینی پڑتی ہیں کہ جی اس کا کانسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہ کریں، یہ اسٹریٹجی کریں، یہ کریں. لیکن اگر کانسنٹریشن ڈیولپ بچپن سے ہی ہو رہا ہو، اور اگر ایڈلٹ ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہوں تو انشاءاللہ تعالی
باقی چیزیں کرنا بہت آسان اور انٹر لنکڈ ہو جائیں گی. جیسے زندگی میں بھی مقصد ہے اور مقصد پر نظر رکھنا اور گول کو سامنے رکھنا، جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں نا ٹارگٹ، تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خشوع ہمیں زندگی میں بامقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو. میں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں، اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا، دین گیا. وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اس کا سرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا. تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا، آخرت کا بھی ہو گیا. یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی، کیونکہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نا. بعض اوقات آپ بھول چوک کے غلطی کر جاتے ہیں، یہ انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھول چوک ہو جاتی، اس کا بھی ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے. پھر آپ نماز میں آ جاتے ہیں، پھر روتے دھوتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر مدد مانگتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جب وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچا تانی کا جو امتحان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں. کہتے ہیں کہ ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے. وہ جائزہ ہر روز صرف ایک دفعہ نہیں، دن میں کئی دفعہ لیا کرے کہ میرے دل کا حال کیا ہے. تکلیف آنے پر، خوشی ملنے پر، ہر حال میں پرکھتے رہا کریں دل کا حال کیا ہے. اب ذرا سا دوسری طرح سے بات کر لیتے ہیں. ایک طرف جہاد ہے اور دوسری طرف خشوع ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں. خشوع کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سست پڑ جائیں. خشوع ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو خشوع نصیب ہوگا. کیا نماز میں ایک جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا اور ہلنے سے پرہیز کرنا، کیا بذات خود یہ ایک جہاد نہیں؟ جہاد ہے. پھر جہاد کا معنی کیا ہے؟ کانسٹنٹ اسٹرگل، اٹموسٹ اسٹرگل. تو آپ کی کوششوں میں کنسسٹنسی، آپ کی کوششوں میں استقامت، استقرار کب آ سکتا ہے؟ جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ذہنی منتشر ہے، آپ کو کسی پل چین ہی نہیں، تو بڑے سے بڑا جہاد کریں، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو لوگ ضائع کریں گے یا جو چیز میری امت میں ضائع ہوگی وہ نماز ہے. یوں لگتا ہے نا کہ اصل چیز کی سٹرنگ کٹ گئی تو ہر چیز بے ربط ہو گئی، بے موقع ہو گئی. جب نماز نہ رہی، نمازوں کو ضائع کیا گیا یا ان کی حفاظت نہیں کی گئی یا ان کے اندر خشوع نہیں رہا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی افراد اور امت اپنے مقصد سے ہٹ گئے، انفوکسڈ ہو گئے. وہ چیز جو ان کی زندگی میں روح پیدا کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ جہاد یا کوشش کی روح زندہ تھی، ختم ہو گئی. کسی نے پھر قبلہ دولت کو بنا لیا، کسی نے ملک فتح کرنے کو، کسی نے کوئی اور جنگ لڑنے کو. تو جب اللہ کی یاد ہی نہ رہی، باقی وہی سامنے نہ رہا، تو پھر تو قبلے مختلف ہو گئے. پھر اختلافات اور جھگڑے اور فساد اور انا پرستی اور بہت سی چیزوں نے جنم لیا. جسے جہاد کا بھی پہلا سٹیپ یا پہلا درجہ اپنی ذات ہے. اور اپنی ذات کا جہاد کیا ہے؟ نفس امارہ کو کنٹرول کرنا. نماز بہترین طریقہ ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا، اگر صحیح طریقے پہ پڑھی جا رہی. نفس امارہ کی خواہشات میں کیا کچھ آتا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے نماز کے اندر. تو وہ ایک مسلسل ٹریننگ ہے آپ کی. دیکھیں کہ ایک مومن کی ٹرو پکچر سامنے آتی ہے. اس کے اندر تو خشوع ہے لیکن باہر ایکٹیو ہے. باہر وہ مجاہد نظر آتا ہے اور اندر سے ٹھہرا ہوا ہے. اندر سے آپ گڑے ہوئے ہوں گے، ٹھہرے ہوئے ہوں گے، تو ہی باہر آپ کام کر سکیں گے. اگر اندر بھی ہل جل ہے تو باہر سستی آ جائے گی. یہ اندر کا سکون اور باہر کی ایکٹیویٹی ایک بیلنس قائم کرتی ہے شخصیت میں. اگر اپوزٹ ہو جائے تو نقصان، اور اگر دونوں میں سکون آ جائے تو نقصان. یعنی ایک پرفیکٹ پرسنالٹی کیا ہے؟ اندر سکون ہے، باہر کام ہے، باہر ایکشن ہے. اگر باہر سکون آ جائے اور اندر بے چینی ہو، جو عام طور پر ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور باہر سے بیکار بیٹھے ہیں یا گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں یا نم ہے، تو وہ تو زندگی نہیں. یا اگر دونوں ہی ایکٹیو ہیں، اندر بھی ہلچل ہے، باہر بھی ہلچل ہے، تو بھی آپ ایک متوازن پرسنالٹی نہیں ہے. تو ساری آپشنز کو آپ دیکھیے. تو بہترین آپشن کیا ہے؟ اندر خشوع اور باہر کام. کسی نے لکھ کے بھیجا ہے سورۃ المؤمنون میں خاشعین کی ایک ٹپ میں آپ نے بتایا تھا کہ سجدے والی جگہ پر کنسنٹریٹ کرنا تھا. یہ سن کر میں نے اپنی زندگی اور نماز میں اس کو اپلائی کیا اور بہت فائدہ ہوا. یہی بات ایک دفعہ میں نے ایک میگ میں پڑھی تھی کہ زمین کو یا ایک ہی جگہ پر کنٹینیوسلی دیکھنے سے، اسپیشلی زمین کو دیکھنے سے، ہمارے خیالات اس میں ایبزارب ہوتے ہیں. کیونکہ کھلی آنکھوں سے آنے والے خیالات ذہن میں ریز کی شکل میں ایبزارب ہوتے ہیں، اور بند آنکھوں میں وہی خیالات امیجنیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو آنکھیں کھلی رکھنا بے حد ضروری ہے.
یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ ہمیں خشوع ہوتا ہے، وہ امیجنیشن میں انسان چلا جاتا ہے، اور کھلی آنکھوں سے جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں خشوع زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حقائق سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا آپ، حقائق کو کھلی آنکھوں سے سامنے رکھتے ہوئے آپ فوکس کریں خود کو۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ ڈز اٹ مین وی ڈونٹ فیل فیئر اور آر اپریہنسو فار اینی اور ان اینی سچویشن؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خشوع اختیار کریں تو کبھی زندگی میں ہمیں کوئی ہمارے اوپر بے چینی یا کوئی ایسی کیفیت آ ہی نہیں سکتی، یا ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ ایک قدرتی بات ہے۔ کوئی بھی آپ ناپسندیدہ چیز سنیں گے، کوئی بھی آپ خوف دلانے والی، بے چین کرنے والی خبر سنیں گے تو کیفیت تو آئے گی، کہ اس کا علاج کیا ہے، کیا بتایا گیا؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ کیفیات آئیں گی نہیں، کہ یو ڈونٹ فیل فیئر، خوف ہوگا، آپ کے تفکرات ہوں گے، آپ کی وریز ہوں گی، لیکن جو ہی کچھ ایسی کیفیت آنے لگے اور ابھی فرض نماز کا وقت دور ہو تو ان بٹوین کیا کرو؟ پھر مصلی پہ آ جاؤ، پھر فوکس ہو جاؤ، پھر اس سے مانگو، ٹھہراؤ آنے لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی پریشانی کی بات آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اور پھر نماز کا اگر انسان حق ادا کرے تو خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ آپ کو اصل پر لے آئیں گی۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ خوف کی جو کیفیت ہے یا کسی بھی فکر اور پریشانی کی، وہ باہر سے زیادہ آپ کے اپنے اندر جس لیول کا وزن آپ اس کا محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو نماز آپ کے اندر ایسی اسٹرینتھ لے آتی ہے کہ وہ چیز ہوتی تو ہے لیکن اس کا پریشر یا اس کا جو وزن ہے آپ اپنے اوپر کم محسوس کرتے ہیں، یا اس سے اچھی طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں، یا اچھی طرح اس کو فیس کر سکتے ہیں، یا اس سے نبٹ سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں رہتی۔ کسی لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں کہ خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بالکل اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا دیکھیے کہ خشوع پیدا کرنے کے کچھ تو آرٹیفیشل طریقے ہیں، خود ساختہ، جو درست نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوشنما یا بھلے معلوم ہو، اور کچھ وہ طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ احسان کی کیفیت بھی جب ہی آ سکتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ہاں؟ آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہے ہو نا۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا۔ نماز میں مکروہ کام، مکروہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے اس طرح کے عمل کرنے سے منع فرمایا، اس منع کرنے کا مطلب اس کام کا حرام ہونا ہے یا اس نہیں سے مراد کراہیت اور ناپسندیدگی ہے؟ یعنی کیا چیز ہے؟ ابن باز نے جواب دیا کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ ممانعت تحریم کے لیے ہوتی ہے، یعنی بنیادی طور پر ممانعت کس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے، نہیں کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچ جاؤ۔ اس کو تحریم کے حکم سے نکال کر کراہت پر محمول نہیں کیا جائے گا مگر صرف کسی دلیل کی بنا پر جو اس پر دلالت کرتی ہو۔ عبادات میں امر و نہی کا قاعدہ۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اوامر کو یعنی کرنے کا حکم جس کو ہوتا ہے نا امر، دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تعبدی اوامر، نمبر 2 تادیبی اوامر۔ تعبدی وہ جن میں عبادت کا ارادہ کیا جائے اور وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں، اور تادیبی وہ احکامات جو آداب اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تادیبی ادب سے اور تعبدی عبادت سے۔ جن احکام میں عبادت کا ارادہ کیا جائے وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے، جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ ان احکامات کو اپنے لیے پسند کیا ہے کہ ہم ان احکام کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں، تو ہم پر واجب ہے کہ اگر وہ حکم ہے تو اس کو بجا لائیں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، وہ کس لیے حکم دیا ہے؟ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ آداب و اخلاق میں امر و نہی کا قاعدہ کیا ہے؟ لیکن اگر وہ احکام آداب اور اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اور اللہ عز و جل کے درمیان قرب حاصل کرنے کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مستحب ہے، جس سے منع کیا گیا ہو وہ کراہت کے کام کے لیے ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ یعنی مثلا مینرز سے متعلق کوئی چیز ہے، کوئی ادب بتائیے جو ہمارے دین نے ادب سکھایا۔ جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں کھانے کے لیے تو آپ کیا کریں؟ 1 اٹھائیں، لیکن اگر کسی نے 2 اٹھا لی
تو وہ ادب کے خلاف ہے، اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے لیکن حرام کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. پانی پینے کا ادب کیا ہے؟ 3 گھونٹ سے پیو. لیکن اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ ایک میں ہی ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی تھا اس نے ایک ہی دفعہ میں پی لیا، ایک ہی سانس میں پی لیا، تو یہ حرام نہیں کام کیا اس نے. ٹھیک ہے. دوران نماز مکروہ کام، ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز کے آداب میں سے، یہ سجدہ یا رکوع یا قیام نہیں ہے. اگر کسی نے قیام نہیں کیا تو نماز نہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ اس نے مکروہ کام کیا. اگر کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا نماز میں تو کیا خیال ہے؟ مکروہ کام کیا، اس نے ایک فرض چیز چھوڑ دی. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹا مارتا ہے. یعنی اچھے بھلے کھڑے ہیں نیچے دیکھتے ہوئے، ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو منہ اوپر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھ بیٹھتے ہیں. تو یہ شیطان نے آ کے اکسایا اور ادھر پھیر دیا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، نماز کا ادب کیا ہے؟ آنکھیں کھلی ہوں، لیکن ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبھی کیا آپ نے؟ اکثر ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. پھر دیکھیں ہماری نمازیں کیا ہیں، کتنی پسندیدہ نمازیں ہوں گی. نماز میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یا سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے اور آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں نا پھر ہم. کیونکہ یہ مجوسیوں کے عمل کے مشابہ ہے کہ جب وہ آگ کی عبادت کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے. ہو سکتا ہے دھوئیں کی وجہ سے کر لیتے ہوں گے یا چمک زیادہ کی وجہ سے. ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں کے فعل میں سے ہے، اور غیر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کی برائی کو کم از کم بھی فرض کیا جائے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ارد و گرد کی چیزیں مشغول کر دیں تو نمازی اس وقت اس خرابی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں. جیسے مثلاً آپ ایسی جائے نماز پہ کھڑے ہوئے جہاں شیر اور چیتے بننا شروع ہو گئے تصویروں میں، اس کے ڈیزائن میں، یا کوئی ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں؟ اپنی نگاہیں جھکا لیں. جیسے کوئی بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے انسان نگاہیں جھکا لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی زمرے میں آئے گا. لیکن اصل اصول کیا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں. تو یہ ہے ایک مکروہ کام. نمبر 1 ادھر ادھر دیکھنا، نمبر 2 آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، نمبر 3 قبلے کی جانب یا دائیں جانب تھوکنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا، اس حال میں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرش دیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو نماز کے دوران اپنے سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. یہ بھی مینرز کے خلاف ہے نا. پہلو پر ہاتھ رکھنا، پہلو کون سا ہے؟ جسے ہکے نہیں کہتے ہیں، سائڈ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے. یہ بھی مینرز کے خلاف ہے. زیاد بن صبح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اس دوران میں نے اپنے ہاتھ اپنے پہلو کوک پر رکھ لیے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیفیت نماز میں صلیب سے مشابہ، یعنی یوں رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کراس بن جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے. دوران نماز بائیں ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا، یعنی اتحیات پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے، ران پہ رکھنے کی بجائے آپ نے کہاں رکھا ہوا؟ زمین پہ رکھ کے ٹیکا ہوا اور اس پہ بیٹھے ہوئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، یعنی زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا. ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا، یعنی بالکل ادھر. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہو گیا، آپ سیدھے اسٹریٹ بیٹھے. تو ابن عمر نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا. یہ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے. ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیک کرنا، یہ ہے تشبیک، انگلیاں انگلیوں میں ڈال دینا یا ایسے کر کے کڑا کے نکالنا. ٹھیک ہے. ابن عباس کے آزاد کردہ غلام شعبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس کے پہلو میں نماز پڑھی، میں نے اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالے. جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا تمہاری ماں نہ رہے، تم نماز ہی میں اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہو. جی انگلیاں توڑنا اس طرح. ابن عمر نے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں انگلیاں ڈال کر تشبیک کرے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جن پہ غضب کیا گیا. یعنی بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں نماز. ٹھیک کیسے؟
انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اسے سینے پہ. تو انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی بلکہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اس کو. کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا. ابن ابی عتیق عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی، باتیں کر رہے تھے، اور یہ فیملی گیدرنگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں پھر محمد اور ان کے بیٹے عبداللہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ کیا ہے؟ پوتے، ٹھیک ہے. قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے. وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے. ایران سے جو آئی تھی نا کنیزیں، تو ان میں سے ایک ان کو ملی تھی، ان کے بیٹے کو. کس طرح کی بیٹیاں تھیں یا کچھ ایسے شاہی خاندان کی خواتین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کیا بات ہے، تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ عرب نہیں تھی ماں، تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے. تو وہ عربی جو تھی وہ خالص نہیں تھی، تو وہ زبان میں غلطیاں کرتے تھے جیسے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں. پھر وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی، یعنی کس وجہ سے تم ایسا بولتے ہو. اس کو اس کی ماں نے ادب سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا. کہتے ہیں اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ آ گیا، کیونکہ ان کی ماں کی بات تھی نا. پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے لگا. حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے. حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں. یعنی وہ بہانہ کر رہے تھے ایک طرح سے، جی، اور وہ سمجھ گئی. اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو. یہ دونوں چیزیں توجہ بانٹنے والی. اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب ایسا کھانا موجود ہو جسے وہ کھانا چاہتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس طرح سے اس کا دل کھانے کی طرف ہی مشغول رہے گا اور نماز میں مکمل خشوع ختم ہو جائے گا. رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ پیشاب پخانہ روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے، یعنی جائے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور نماز مکمل کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں یہ بات. کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں. یعنی توجہ سے نماز پڑھیں. اس وقت بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا یا اور بالوں کو باندھنا یا پیچھے کرنا، ان کو سمیٹنا یہ درست نہیں. ولا تکف صوبا ولا شعرا کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 سجدہ کرتے وقت کپڑے اور بالوں کو اوپر نہ اٹھانا، یعنی جب سجدہ کریں گے اور اگر بال کھلے ہیں، جو لوگ بال باندھتے نہیں، شارٹ ہیئرز ہیں، تو وہ کیا ہوگا، سجدے میں کہاں چلے جائیں گے، نیچے آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ولا نکف شعرا ولا ثوبا، یعنی نماز میں ہم انہیں اوپر نہ اٹھائیں بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی وہ جگہ لگے جو سجدوں کے مقامات کو لگتی ہے. یہ دوپٹہ وغیرہ ہے، یہ جو بھی ہے، سکارف ہے، تو وہ بھی سجدے کی جگہ کو چھو جائے. اس وقت سکارف کو اس طرح نہیں لپیٹیں کہ وہ بالکل ہی جسم کے ساتھ چمٹ جائے. انسان اپنے بالوں کو نہ سمیٹے. اگر اس کے بال نیچے لٹک رہے ہوں تو سجدہ کرنے کی وجہ سے انہیں جمع نہ کرے بلکہ انہیں اپنے ساتھ سجدہ کرنے دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کاف سے باہر نکل کے نظر آنے لگے. تو مطلب یہ کہ اگر جیسے چھوٹے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں، پیچھے جاتے تو پیچھے آ جاتے ہیں، مگر اندر ڈھکے ہوئے ہیں تو ان کو نماز میں باندھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. کٹے ہوئے بال ہو جن کو، ان کو نماز میں باندھنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی پڑھ لے بس ڈھکے ہوئے ہوں. اسی طرح زمین سے کپڑا نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ کپڑوں کو چھوڑ دے. اسی حالت میں نماز ادا کرے اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے، یعنی ہم ان کو بکھرنے سے ہی نہ سمیٹے نہ اکٹھا کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے، یہ منع ہے. ان کو دورہ نہ کرنا. کیسے دورہ کرنا؟ جیسے بعض لوگ کھڑے ہیں نا تو کھڑے کھڑے ساتھ کپڑا دورہ کرنے لگتے ہیں، موڑنے لگتے ہیں، یہ بھی منع ہے مردوں کو خاص طور پر. جیسے نماز پڑھے گرمی لگ رہی تو وہ کیا کرے مرد، عورتوں کے لیے تو ویسے بازو ننگا کرنا جائز نہیں، تو نماز میں پیچھے فولڈ کرنا شروع کر دیتی، درست نہیں. جب اللجنہ دائمہ سے نماز میں کف یعنی فولڈ کرنے کو کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں شمار کیا جائے